الشیطان، شیطان، شیطان جو ہے اس کا روٹ ہے شین توئے نون شطن. شطن کا معنی ہوتا ہے دور، بعید. ابلیس کے ناموں میں سے یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. الشیطان، شیطان یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے. وعدہ کا لفظ جو ہے نا یہ اچھے برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الفقر، فقر کا. ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تم کو، یعنی مشورہ دیتا ہے تم کو. بالفحشاء، فحشاء کا. فحشاء کا لفظ جو ہے نا فحشین سے نکلا ہے. فحش، فحش کہتے ہیں کھلی برائی کو. قرآن پاک میں کچھ مخصوص برائیوں کے لیے بھی لفظ فحشاء استعمال ہوا ہے یا فاحشہ، فحش استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 32 میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کیا ہے؟ فاحشہ، کھلی برائی جس کے برائی ہونے میں شک ہی نہیں. اسی طرح عمل قوم لوط سورۃ الاعراف آیت 80 میں آتا ہے اتأتون الفاحشہ، کیا تم ایک فاحشہ کو آتے ہو، یعنی ایسی برائی کے پاس آتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. تو لواطت بھی کیا ہو گئی؟ فاحشہ. پھر اسی طرح عمومی قسم کے گناہ جو ہیں، عام گناہ، یعنی ایک تو زنا، عمل قوم لوط، یہ تو فاحشہ ہے ہی، فحش ہے ہی. لیکن اس کے علاوہ باقی برائیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سورۃ الشورى آیت 37 والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں، کھلی برائیوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے اور کھلے گناہوں سے. یہاں جو فحش ہے یا فحشاء ہے وہ بخل کو کہا گیا ہے. بخل، کنجوسی. بخل کیا ہے؟ فحشاء میں سے ہے. یعنی شیطان تم کو فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی بخل کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتن، مغفرت کا، بخشش کا. کس کی؟ گناہوں کی. وفضلا، اور فضل کا. فضل کس میں؟ یعنی فضل اضافے کو کہتے ہیں نا، تو یعنی مال میں اضافے کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم دو گے تو تمہیں اور ملے گا. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے. علیم، جاننے والا ہے، کس نے کتنا، کہاں، کیا، کیسا خرچ کیا. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. یعنی جب تم صدقہ کرنے لگتے ہو تو وہ تمہارے دل میں آ کے کیا خیال ڈالتا ہے؟ دیکھو اگر تم نے دوسرے کو یہ اتنی اچھی چیز دے دی تو پھر تمہارا کیا ہوگا، تم تو خود فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو، غلط کام کرو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی، اپنے خیر کے جذبے کے تحت جب وہ کوئی خیر کا کام کرنے لگتا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کرنے لگتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے، فوراً شیطان آ کے رکاوٹ بنتا ہے، دل میں ڈالتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو، اور مختلف طریقوں سے روکتا ہے. ہم سب خیالات کے ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں کہ ایسے مواقع پر شیطان دل میں کیا کیا باتیں ڈالتا ہے. تو اس پر کیا فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں نیکی کے کام سے روک رہا ہے. اور پھر شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ خیر کے کام سے روکے. ظاہر ہے کہ جب مال اکٹھا ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر وہ اس کے دل میں ایسے خیالات بھی ڈالتا ہے کہ وہ کہاں کہاں خرچ کرے. تو عموماً شیطان کیا کہتا ہے؟ کہاں خرچ کرو؟ برائیوں میں خرچ کرو. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے وضاحت میں عرض کیا کہ فحشاء میں زنا بھی آتا ہے، عمل قوم لوط بھی آتا ہے، اور بھی برائیوں کے کام ہوتے ہیں. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس پھر مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس مال سے حلال، جائز اور نیکی کے کام کرنے کی بجائے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں اس مال کو خرچ کرنے لگتے ہیں.
تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو شیطان نیکی کے کام میں تمہیں کیا کہہ کے روکتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، اور برائی کے کاموں کو تمہارے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اب یہ تو اس خاص شیطان کی بات ہے، لیکن انسانوں میں سے بھی جو انسان کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے روکے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، گھر والوں سے کرتے ہیں، اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کام میں اپنے فلاں چیز دے دوں یا فلاں اچھا کام کر لوں، تو پھر دوسرے شخص پاس والے بہت خیر خواہی سے مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں دو، یہ نہیں کرو. ہاں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نیکی کے کام سے روکنا جو ہے یا صدقہ خیرات سے روکنا جو ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کی چال، شیطانی وار. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے کس کا؟ مغفرت کا. مغفرت کس سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کوتاہیاں جو انسان سے ہوتی ہیں ان کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا بطور کفارہ رکھا گیا ہے. یعنی صدقہ خیرات جو ہے وہ گناہوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وفضلا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے. تو یہاں بھی کیا؟ مغفرۃ منہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم پر خاص کرم کرے گا. وفضلا، اور زیادہ دے گا، یعنی خرچ کرنے سے مال تمہارا کم نہیں ہوگا اور بڑھ جائے گا. کیسے بڑھتا ہے مال؟ خرچ کرنے سے مال بڑھتا کیسے؟ وہ تو بظاہر گھٹتا نظر آتا ہے. ہاں، ایک تو ہے برکت ہوتی ہے، نمبر 2 اور کیسے بڑھتا ہے مال؟ وہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں ہی بتایا گیا کہ وہ لازماً ایک دانہ جو ہے وہ 700 تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھے گا. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے رستوں سے دیتا ہے کہ جس کے طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، گمان بھی نہیں جاتا. آپ کوئی کام کس نیت سے کریں، اگر آپ کسی لالچ سے کر رہے ہیں اور دنیا کے فائدے ہی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک پینی بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرتا ہے جدھر سے آپ سوچ بھی نہ سکتے ہو. بات ہے نا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ جائے گا، گمان بھی نہ ہوگا، جدھر اس کی سوچ بھی نہیں جائے گی کہ یہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے ایک تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آفات سے محفوظ کر دیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. بعض اوقات انسان کا مال ویسے تو بظاہر انکریز ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن کسی مصیبت میں جب انسان پڑنے سے بچ جاتا ہے تو مال بچ جاتا ہے نا، وہ بڑھ ہی جاتا ہے نا. جو ضائع ہونا تھا وہ ضائع ہونے سے بچ گیا. تو یہ بھی اس میں آتا ہے، آفات سے بچاؤ، مال میں برکت اور غیب کے خزانوں سے مدد. تو آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر اس آیت میں 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا گیا ہے، 2 راستے بتائے گئے ہیں. ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک ہے شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. شیطان کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے
تو انسان بلند مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، بخشش کمانے کے مواقع پہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا پاتا ہے؟ مغفرت اور فضل. اور شیطان کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو فحشاء، نمود و نمائش، اور صرف ذات، دوسرے کو دیتے ہوئے فقر خیال آ جاتا، صرف ذات سامنے ہوتی. تو دو کردار ہو گئے نا، یہ دو طریقے ہو گئے. ایک راستہ خرچ کرنے کا ذات پر، اور وہ شیطان کا راستہ کہ جس میں انسان اپنی ذات سے باہر نہ نکلے. اور دوسرا ہے مقاصد پر، اور بلند مقاصد پر، دین کی خاطر، امت وسط کی فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے مشن کے لیے خرچ کرنا.